الرحمن الرحیم باب ما یقال بعد الوضو۔ مسئلے مسائل زیادہ تر جو وضو سے متعلق اور استنجا سے متعلق تھے ان کے اختلافات بھی زیادہ تر گزر گئے۔ اب یہ چند ابواب فضائل کے چل رہے ہیں۔ تو وضو کا پہلا باب تھا کہ بابو فی اسباغ الوضو، کہ وضو کو اچھی طرح کرنا، اور پھر اس میں 3 چیزیں بیان کی تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے اچھی طرح وضو کرنا، اور قدم کی طرف زیادہ دور مسجد ہو تب بھی جانا، اور ایک نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ یہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اسلامی سرحدوں کا پہرا دے رہا ہے۔ تو اب فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کو کامل درجے تک پہنچائے، سنت استحباب، ایک تو ہے فرض، بلکہ مستحب کی بھی رعایت کرے کہ وضو میں اگر کوئی چیز مستحب ہے اس کی بھی رعایت کرے، اچھی طرح وضو کرے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بعض لوگ انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں چہرے اٹھانے کا ذکر ہے کہ آسمان کی طرف یوں دیکھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من الصالحین عبادک الصالحین، یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت لہم ابواب الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے چلے، یعنی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد کہیں اللہ نے اس کو موت دے دی تو بھئی 8 دروازوں میں سے اس کی مرضی ہے جس دروازے سے جائے۔ وضو کیا اور یہ دعا پڑھی اور موت آ گئی، بس سمجھ لو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلے جائے۔ تو یہاں پر حدیث اور ہے، اصل یہ حدیث اس کا واقعہ مسلم شریف کے اندر آپ پڑھو گے، مسلم شریف کے اندر اس حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 حضرات کی باریاں تھیں۔ ایک دن حضرت عمر تنہا اونٹ چراتے تھے، حضرت عقبہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو شام کو جب حضرت عمر تنہا آتے تھے تو حضرت عقبہ حضور علیہ السلام کے دن کی ساری باتیں ان کو بتاتے تھے۔ اگلے دن حضرت عقبہ تنہا اونٹ چرانے لے جاتے اور واپس شام کو آتے تو حضرت عمر تنہا ان کو مجلس کی ساری باتیں فرماتے تھے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن چلا گیا، مجھے پتے مل گئے، اچھی جگہ مل گئی، اونٹوں کے پیٹ جلتی بھر گئے، میں جلدی آ گیا، میں نے اونٹ باندھے تو عصر کی نماز کے بعد گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد قائم تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات فرما رہے تھے، حضور کی مجلس قائم تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی، اور جب وہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا واہ واہ، میرے منہ سے کیا نکل گیا؟ واہ واہ، یعنی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حضرت عمر نے یوں دیکھا اور مجھے کہا عقبہ اس سے پہلے جو بات حضور علیہ السلام نے فرمائی اگر تو وہ سن لیتا تو ڈبل واہ واہ کہتا۔ تو حضرت عقبہ نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ وہ کون سی بات تھی؟ پھر یہ حدیث انہوں نے سنائی کہ حضور نے فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، فرائض سنت استحباب کا جو ہے نا اہتمام کرے، پھر اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے مرضی جانا چاہے تو چلا جائے۔ یہ بات تھی۔ لیکن اب اس حدیث میں گویا کہ یہ ایک ٹکڑا جو یہ ہے، یہ حضرت عقبہ ہے صحابی لیکن انہوں نے براہ راست حضور سے نہیں سنا۔ اس ٹکڑا میں حضور اور حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کا واسطہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے۔ تو یہ بات جب حضور نے فرمائی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم یہ سن لیتے تو ڈبل واہ واہ کرتے، یہ سن لیتے تو ڈبل واہ واہ کرتے۔ تو اس باب کے اندر یہی حدیث ہے کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ جل شانہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اب قرآن کے اندر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، لہا 7 ابواب لکل باب جزء مقسوم، صحیح پڑھا ہے؟ لیکن یہ ہے 44ویں آیت ہے غالباً اس کی سورہ حجرات کی، اور سورہ زمر کی 73ویں آیت میں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے، لیکن دروازے کتنے ہیں؟
اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ 8 کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ نے خود عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ تو جب غضب کے 7 دروازے ہیں تو رحمت کا تقاضا یہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دروازہ جنت کا زیادہ ہونا چاہیے۔